أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه پارہ نمبر 14 سورہ النحل آیت نمبر 51 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ قاف ادا کرتے وقت حلق کا جو قوا ہے اس کے ساتھ زبان کی جڑ ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے والے حرف قاف کے اوپر زبر ہے۔ الف کو ایک قائم مقام لمبا کر کے ادا کریں گے۔ وقال لام کو اس میں جلالت کی لام کے ساتھ ملاتے ہوئے اس میں جلالت کی لام کو موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے۔ کلمہ اللہ یا اللہم کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ یا اللہم کے لام کو موٹا اور پر کر کے ادا کرتے ہیں۔ وقال اللہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو الف المدیہ الصغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کیا جائے گا۔ لا تتخذوا لا الف خالی از حرکت اور اس سے پہلے والے حرف لام کے اوپر زبر ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ لا تتخذوا خا کو حلق سے ادا کرتے ہوئے واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف ذال کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ واو کے اوپر چھوٹی مد ہے، 2 سے 3 الف کی مقدار، اس کو لمبا کیا جائے گا۔ لا تتخذوا الہین اثنین لام کے اوپر کھڑی زبر ہے جسے الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف ہا کے اوپر زبر ہے یا لین ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے اور نون کو پھر سا کے ساتھ ملائیں گے جو سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ واو اور قالا فرمایا اللہ پاک نے، لا تتخذو تم نہ بناؤ، الہین دو معبود، اثنین دو، الہین معبود، انما بلا شبہ ہوا وہ، الہن معبود واحد ایک ہے، فا پس یا مجھ ہی سے فرحبون تم ڈرو۔ اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود مت بناؤ، بے شک وہی اللہ معبود یکتا ہے اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تفسیر خازن میں ہے، اس سے پہلے والی جو 2 آیات تھیں اللہ رب العزت نے ان میں آسمان اور زمین کی تمام کائنات اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی ہیں، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی اور اس کی عبادت کرنے والی ہیں، سب اس کی ملکیت میں اور اس کی قدرت و تصرف کے تحت ہیں۔ جبکہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا ہے، شرک سے دور رہنے اور شرک نہ کرنے کا حکم ہے، 2 خدا ٹھہرانے سے ممانعت فرمائی۔ اللہ رب العزت معبود یکتا و واحد ہے۔
وَلَهُ اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمان میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کی فرما برداری واجب ہے۔ غیر اللہ کیا پس اللہ کے غیر تتقون تم اس سے ڈرتے ہو؟ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب کے لیے اسی کی فرما برداری واجب ہے، تو کیا تم غیر از خدا کسی سے ڈرتے ہو؟ تفسیر ساوی میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ رب ذوالجلال ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے انہیں پیدا کیا، وہی انہیں رزق دیتا ہے اور اسی کے دست قدرت میں ان کی زندگی اور موت ہے، ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرمان برداری کا وہی مستحق ہے۔ تو اے لوگو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھاؤ گے اور اس بات سے ڈرو گے کہ تم نے صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ تم سے اللہ کی نعمتیں چھین نہ لے؟ تفسیر ساوی میں ہے کہ فرما برداری کا حق ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اللہ کریم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اور اولی الامر کی اطاعت کرنا بھی در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ ان کی اطاعتوں کا حکم بھی صرف اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں چھن جانے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کے دست قدرت میں سب نعمتیں ہیں اور جو تمام نعمتوں کا حقیقی مالک ہے۔ ان میں سے ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی دنیاوی ترقی نہ ہونے، معاشی خوشحالی نہ آنے اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف کھاتے رہتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرنے، داڑھی رکھنے سے دنیا میں شہرت اور اچھی جگہ نوکری نہ ملے گی اور نہ ہی کوئی مالدار گھرانے والا انہیں رشتہ دینے کو تیار ہوگا۔ یوں ہی اگر وہ سودی کاروبار اور رشوت کا لین دین نہ کریں گے تو کاروبار جو ہے وہ نہیں چلے گا، یا کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور خیانت سے کام نہ لیں تو وہ معاشی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ نیک صورت مسلمان نظر آئیں گے تو دنیا کی رنگین اور عیش و عشرت سے لبریز پارٹیوں سے لطف اندوز کس طرح ہوں گے اور عیش و نشاط کے مزے کس طرح لوٹیں گے۔ اے کاش یہ لوگ ان چیزوں سے خوف کھانے اور ڈرنے کی بجائے اللہ کا خوف رکھتے اور اسی سے ڈرتے، اسی کی اطاعت کرتے، اسی کی فرما برداری کرتے، اپنی انتہائی قلیل دنیاوی زندگی بسر کرنے کو ترجیح نہ دیتے، تو آخرت میں ایسی عظیم اور دائمی نعمتیں پاتے جن کے آگے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمتوں کی ذرہ بھر بھی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ وما بکم اور جو چیز بھی تم کو من نعمت سے پہنچے فمن اللہ پس یہ اللہ کی طرف سے ہے، ثم پھر اذا جس وقت مسکم تم کو چھو لے، تمہیں پہنچ جائے الدر تکلیف، فالیہ پس اسی کی طرف تجأرون تم گریہ زاری کرو، اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہو سو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ زاری کرتے رہو۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، اور جبکہ ان آیات میں بیان فرمایا کہ عقل مند پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کا شکر نہ کرے، کیونکہ شکر نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے اور انسان کو جو نعمت بھی ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو تمہارے بدنوں میں جو عافیت، صحت، سلامتی اور تمہارے مالوں میں جو نشو و نما ہو رہی ہے، تمہارے پاس یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں۔ اور جب تمہارے بدن کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اور تمہاری عیش و عشرت میں کمی واقع ہوتی ہے تو تم صرف اللہ ہی سے دعائیں کرتے ہو اور اسی سے مدد طلب کرتے ہو تاکہ وہ تم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ لہٰذا تمہیں اللہ رب العزت کے حضور ہی عاجزی اور انکساری کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم پھر اذا جس وقت کشف الضر جب دور کر دے تم سے تکلیف، انکم تم میں سے، اذا فریقن ایک گروہ، منکم تم میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شرک کرنے لگتا ہے۔
اور پھر جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے، لیکفرو، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، اس چیز کے سبب، آتیناہم، جو ہم نے ان کو عطا کیا، فتمتعوا، پس فائدہ اٹھا لو تم، فسوف تعلمون، پس ان قریب انجام جان لو گے۔ یہ کفر و شرک اس لیے تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں، پس اے مشرکو چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب اپنے انجام کو جان لو گے۔ یعنی جب اللہ رب العزت تمہیں بدنی بیماریاں دور کر کے تمہیں عافیت عطا کر دے، تمہاری معاشی پریشانی ختم کر دے، تم پر آنے والی مصیبتیں ٹال دے، تو تم میں سے ایک گروہ اپنی عبادت میں غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، بتوں کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ بتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتا، جس نے ان کو مشکلات سے دور ان سے مشکلات دور کی اور انہیں آسانی عطا کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتینا، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے مصیبت دور کرنے میں بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور شریک ٹھہرانے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کے اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جب ان کے مرض کی تکلیف بڑھتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور اس کی تکلیف دور ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے تو وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں دوائی یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میری یہ تکلیف دور ہوئی۔ یوں ہی جب زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ مصیبت آئے تو اس وقت بھی اللہ کے حضور التجائیں کرتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، لیکن جب زلزلہ، طوفان، سیلاب ان وغیرہ کا سلسلہ ختم ہوا تو انہی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن میں پہلے مصروف تھے۔ لوگوں کو اسی حالت کی وضاحت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمائی۔ اگرچہ طبیب یا دوا کی طرف شفا کی نسبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن صرف انہی پر بھروسہ رکھنا اور شفا و صحت کو اللہ کی نعمت شمار نہ کرنا اور اس پر شکر ادا نہ کرنا، یہ اصلاً غلط ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے فی زمانہ لوگوں کی حالات کا جائزہ لیا جائے تو شاید لاکھوں میں سے ایک انسان بھی ایسا نظر نہ آئے جو بیماری، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں اللہ سے دعائیں نہ مانگتا ہو، دوسروں کو دعاؤں کے لیے نہ کہتا ہو، اللہ کے نیک بندوں سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں نہ کرواتا ہو۔ یوں ہی ایسے حالات میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ نہ کرنا اور آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے کنارہ کش ہونے کا ارادہ نہ کرتا، لیکن جب یہ مصائب و آلام ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر، اس کی اطاعت و فرما برداری کی بجائے اپنی گناہوں کی سابقہ سڑک پر آ جاتے ہیں، تیز دوڑنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، بہت مرتبہ زلزلے، طوفان، سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال، بارگاہ الہی میں گریہ وداری، اپنی عافیت و سلامتی کی دعائیں اور وقتی طور پر نمازیں، روزے، ذکر و اذکار، درود، مشغول ہونا عبادتوں میں، لیکن آفات ختم ہونے کے بعد ہی حالات مکمل تبدیل ہو گئے۔ آیت پاک میں ہے فتمتعوا، پس تم فائدہ اٹھا لو۔ یہاں سے مطلب یہ ہے ان لوگوں کے لیے وعید فرمائی جن کے اوصاف پیچھے بیان کیے، فرمایا کہ تم اس دنیا کی زندگی میں اپنی مدت پوری ہونے تک کا فائدہ اٹھا لو۔ جب تم اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے اپنے رب کائنات سے ملو گے تو اس وقت اپنے کیے ہوئے اعمال کا وبال جان جاؤ گے اور اپنے برے کاموں کا انجام دیکھ لو گے۔ اس وقت تمہیں ندامت تو بہت ہوگی، لیکن وہ ندامت تمہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، لما، اس چیز کو، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، نصیباً، حصہ، مما، اس چیز سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، ضرور ضرور ان سے پوچھا جائے گا، اما، اس چیز کے بارے میں، کن تم تفترون، جو تم افطرا باندھتے ہو۔ اور یہ ان بتوں کے لیے جن کی حقیقت کو وہ خود بھی نہیں جانتے، اس رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی جو تم مانتے تھے۔ آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ نے جو فصلیں، مویشی عطا کیے ہیں، ان میں سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ معبود مانتے ہیں،
اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بت نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ بتوں میں یہ اوصاف موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو پتھر ہیں، نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت کہاں رکھیں گے؟ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اے لوگو تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم بتوں کو معبود اور تقرب کے لائق اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے تھے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے، کوئی جملہ کلمہ اللہ کے حضور قبول ہوا، اللہ رب العزت اس کے توسل سے ہمارے اعمال درست اور ہمیں حقیقت میں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔